بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ولہذا قلنا اذا بلغ الصبی او اسلم الکافر فی آخر الوقت تلزمہ الصلاة خلافا لزفر رحمہ اللہ والشافعی رحمہ اللہ لجواز ان یظہر فی الوقت امتداد بوقف الشمس کما کان لسلیمان علیہ السلام فصار الاصل مشروعا ووجب النقل للعجز فیہ ظاہرا۔ آپ کو بتایا کہ ادا کے واجب ہونے کے لیے قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود ہونا شرط ہے، اس کا متحقق ہونا اور موجود ہونا یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، صرف توہم ہو، موجود ہونے کا وہم ہو، یہ شرط ہے اس ادا کے وجوب کے لیے۔ توہم ہو اس کے موجود ہونے کا تو پھر یہ ادا واجب ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے وقت کے آخری حصے میں اور آخری جز میں، یا کافر مسلمان ہو جائے وقت کے آخری حصے میں، اس قدر حصہ وقت کا بچا ہے جس میں یہ تکبیر تحریمہ باندھ سکتا ہے، تو حضرات حنفیہ کے ہاں یہ نماز اس کے ذمے ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جو شرط ہے اس کے ادا کے واجب ہونے کے لیے، جو کہ قدرت ممکنہ کا یا متوہم الوجود ہونا ہے، یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اس کے لیے درازگی ہو جائے، نظام کے رک جانے کے ساتھ یہ وقت دراز ہو جائے، اور دراز ہو کر اس میں یہ نماز مکمل کر لے۔ تھوڑا سا وقت باقی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ قادر ہوں، یعنی اس قدرت کا تحقق نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے 4-5 منٹ جس میں نماز پڑھ لے، 1 منٹ مثلاً ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ قدرت کا تحقق نہیں ہے لیکن توہم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ قادر ہوں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کے نظام رک جائے اور یہ وقت دراز ہو جائے اور اس میں یہ نماز مکمل کر سکے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب وہ عمدہ گھوڑے وہ سامنے لائے گئے اور یہ انہی میں مصروف ہوا، اور ان میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی جو عصر کی نماز ہے وہ قضا ہوئی، یا قضا ان کو یہ ظاہر ہوا کہ قضا ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر ان ساری ہی گھوڑوں کو ذبح کر لیا کہ ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے میری نماز چلی گئی۔ جب انہوں نے ذبح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا کہ سورج جو ہے ابھی غروب نہیں ہے، کہیں ابھی طلوع ہے، اور پھر ظاہر ہوا کہ یہ تو غروب نہیں ہوا ہے، اور مزید پھر غروب ہونے کے قریب تھا، غروب ہونے لگا تھا، سورج پھر رک گیا، اور سورج کے رکنے کے ساتھ انہوں نے پھر وہ عصر کی نماز مکمل کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا ہے کہ ان کے لیے بھی اسی طرح عصر کے وقت میں سورج کے رکنے کے ساتھ وقت کی درازگی ہوئی ہے اور انہوں نے نماز عصر اس طرح ادا کی ہے۔ تو بہرحال توہم ہے، اس قدرت کے موجود ہونے کا وہم ہے،
اس بنیاد پر پھر ادائیگی واجب ہوتی ہے. ادائیگی واجب ہونے کے بعد عادتاً یہ پھر عاجز ہوتا ہے یہ بچہ اس کے ادا کرنے سے, تو پھر یہ ادائیگی سے پھر یہ منتقل ہو جاتی ہے, کس پہ چلی جاتی ہے؟ قضا. پھر قضا کرنا اس کے ذمے واجب ہو جاتا ہے. یہاں تک میں پہلے عبارت سنا دوں. ولہذا اور اس وجہ سے کہ شرط اس قدرت ممکنہ کا موجود ہونا, متحقق ہونا نہیں ہے, بلکہ اس کی وجود کا صرف وہم شرط ہے. ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں جب بچہ بالغ ہوں یا کافر مسلمان ہوں, فی آخر الوقت, وقت کے آخری حصے میں, تلزمہ الصلاۃ, تو اس پر نماز کی قضا لازم ہو جاتی ہے. وجہ آگے ذکر کرتے ہیں لجواز ان یظہر فی الوقت, اس لیے کہ ہو سکتا ہے, جواز ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے, احتمال ہے, ان یظہر کہ ظاہر ہو جائے, فی الوقت وقت میں, امتداد درازگی, بوقف الشمس سورج کے رکنے کے ساتھ, کما کان لسلیمان علیہ السلام, جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج رک گیا تھا اور اس کے رکنے کی وجہ سے وقت لمبا ہو گیا, اور اس کے لمبے ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر عصر کی نماز ادا کی. فصار الاصل مشروعا, اس امکان کی وجہ سے, یعنی اب توہم ہے نا قدرت کے موجود ہونے کا, وہم ہے قدرت کا, وہم ہے کہ یہ قدرت ہوں, احتمال ہے, اس احتمال کی بنیاد پر فصار الاصل مشروعا, تو وہ اصل جو کہ ادا ہے وہ واجب ہو جاتی ہے ادائیگی. اور پھر عادتاً عاجز ہونے کی وجہ سے یا بظاہر عاجز ہونے کی وجہ سے پھر یہ منتقل ہو جاتا ہے قضا پہ. وجب النقل, اور منتقل ہو جاتا ہے قضا کی طرف, للعجز فیہ ظاہراً, بظاہر عاجز ہونے کی وجہ سے. لیکن اس میں امام ظفر رحمہم اللہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کا اختلاف ہے. ان کے ہاں بتا رہے ہیں یہ نماز اس بچے پہ جو آخری جز میں, حصے میں بالغ ہو جائے, یا کافر جو آخری حصے میں مسلمان ہوا ہے اور اس وقت میں اس نماز کی گنجائش نہیں ہے, تو ان کے ہاں یہ بچہ جو بالغ ہوا ہے ابھی بالغ نیا, یا یہ مسلمان جو ابھی نیا مسلمان ہوا ہے, چونکہ وقت اس قدر نہیں ہے جس میں وہ نماز ادا کر سکے, کہتے ہیں یہ قادر نہیں ہے اس نماز پہ, تو قدرت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نماز اس کے ذمہ ادائیگی نہیں, اور پھر آگے قضا بھی نہیں ہے ان کے مسلک کے مطابق. یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ آگے بتا رہی ہیں, قیاس کرتے ہیں, کما فی الحلف علی مس السماء وهو نذیر من ہجم علیہ, جیسے کہ کوئی طالب علم قسم کا لیتا ہے اور قسم کا کے کہتا ہے, قسم کا کہ اللہ کی قسم وہ آسمان کو ہاتھ لگائے گا, آسمان کو ہاتھ لگائے گا. اب یہ یمین اس کی منعقد ہو جاتی ہے قسم, یا منعقد نہیں ہوتی؟ جی, یمین قسم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قسم اس کی ہو جاتی ہے. کس وجہ سے؟ مقسم بہی, جس کی انہوں نے قسم کھائی ہے, جس کام کی انہوں نے قسم کھائی ہے کہ میں کروں گا, وہ متصور ہے, ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے. اگر ممکن نہ ہوتا تو آپ کا معراج پہ جانا واقع ہے, تو پھر ممکن کیسے نہیں؟ ممکن تو پہلے ہوتا ہے, وقوع بعد میں ہوتا ہے. اب وقوع جب ہے تو امکان تو بطریق اولا ہے. ممکن ہے, ممکن ہونے کی وجہ سے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے ہیں, تو واقع ہے, تو ممکن ہے. ممکن ہونے کی وجہ سے یہ قسم منعقد ہو جاتی ہے.
اب اس انعقاد کے بعد پھر عادتاً یہ عاجز ہے وہاں تک جانے اور ہاتھ لگانے سے، تو پھر خانس ہو جاتا ہے، اور خانس ہو کر قسم کا کفارہ ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ رہی ہے؟ اسی طرح ہو بہو یہاں پہ وہ جو آخری جزء اور حصہ ہے جس میں وہ بچہ اور وہ مسلمان نیا جس میں تکبیر تحریمہ باندھ سکتا ہے، اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز اس میں مکمل کر لے، وہ کس طرح کہ وہ وقت دراز ہو جائے اس کے لیے، ممکن تو ہے نا، ہو سکتا ہے نا کہ قادر ہوں اور اس طرح کے وقت دراز ہوں، اب اس بنیاد پر وہ ادائیگی واجب ہے، لیکن عادتاً آگے پھر یہ ادا کرنے سے عاجز ہے، عاجز ہونے کی وجہ سے، عادتاً عاجز ہونے کی وجہ سے پھر اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے، قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی ہے؟ پہلے والے پر بھی روشنی پڑی یا نہیں پڑی؟ کما فی الحلف علی مس السما وہو نذیر من حجم علیہ، اس کی ایک نذیر آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ طالب علم ہے، سفر پہ جا رہا ہے، دوران سفر نماز کا وقت ہوا، نماز کے وقت میں اس کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اب یہ بندہ یہاں پہ وضو کرنے پہ قادر ہے؟ نہیں قادر ہے، کہتے ہیں توہم ہے کہ یہ طالب علم زمین پہ پیر مارے اور کرامتاً چشمہ پھوٹ پڑے، جی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ممکن نہ ہوتا تو پھر یہ معجزات اور یہ کرامتیں پھر نہ ہوتی، جی واقع ہے نا، تو پھر ممکن ہے۔ اب اس وجہ سے یہ قادر ہے وضو کرنے پہ، قادر ہونے کی وجہ سے وہ اصل وضو وہ خطاب متوجہ ہے، اور اس خطاب کی بنیاد پر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اس امر کے ساتھ اس کے ذمے وضو کرنا واجب، اور وضو واجب ہونے کے بعد عادتاً اس کے پاس پانی ہے نہیں، یہ وہ وضو کرنے سے عاجز ہے۔ اب اس عاجز ہونے کی بنیاد پر یہ پھر یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے، یہ وظیفہ وضو سے تیمم پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے ذمے پھر تیمم کرنا واجب ہوتا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ۔ سمجھ نہیں آئی؟ وَهُوَ نَذِيرُ مَنْ حَجَمَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ، یہ اس مسئلے کی نظیر ہے کہ کسی بندے پر وقت نماز کا داخل ہوا، حجم علیہ وقت الصلاۃ، حال یہ ہے کہ یہ سفر کے دوران سفر میں ہے، حجم داخل ہو، ٹھیک ہے۔ ان خطاب الاصل، کہ وہ جو اصل وضو ہے اس کا جو خطاب ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یا توجہ علیہ، وہ اس کو متوجہ ہو جاتا ہے اس بنیاد پر، قادر ہونے کی بنیاد پر، یا قدرت ممکنہ کے موجود ہونے کے وہم کی بنیاد پر، وہ شرط ہے نا، اس بنیاد پر متوجہ، اور وہ پھر وضو واجب، ثم يتحول الى التراب، پھر یہ وظیفہ وضو سے تیمم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، للعجز الحالی، حالاً عاجز ہونے کی وجہ سے، بالفعل فی الحال عاجز ہونے کی وجہ سے۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ ومن الاداء ما لا يجب الا بقدرة ميسرة للاداء وهي زائدة على الاولى بدرجة، وفرق ما بينهما ان بالثانية تتغير صفة الواجب فيصير سمحا سهلا فيشترط دوامها لبقاء الواجب، لأن الحق متى وجب بصفة لا يبقى واجبا الا بتلك الصفة۔ ادا میں سے بعض وہ ادا ہے، ادا میں سے بعض وہ ادا ہے جو، یعنی بعض وہ عبادات ہے جن کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی مگر تب واجب ہوتی ہے جب قدرت میسرہ ہوں۔ جب کیا ہوں؟ قدرت میسرہ ہوں تو پھر ادائیگی واجب ہوتی ہے، قدرت میسرہ نہ ہو تو پھر ادائیگی واجب نہیں ہوتی۔ یعنی بعض عبادات کے لیے، اعمال کے ادائیگی کی واجب ہونے کے لیے قدرت میسرہ شرط ہے، اگر وہ ہوں تو پھر واجب، اور اگر قدرت میسرہ نہ ہو تو پھر ادائیگی واجب نہیں ہوتی۔
آگے پھر اس قدرت میسرہ کے اور قدرت ممکنہ کے ساتھ کچھ فرق بتا رہی ہیں کہ یہ قدرت میسرہ، یہ قدرت ممکنہ پہ ایک درجے کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس قدرت میسرہ میں قدرت کا ایک درجہ بڑا ہوا ہوتا ہے اس قدرت ممکنہ پہ۔ وہ بھی قدرت ہے، قدرت ممکنہ، اور یہ قدرت میسرہ یہ بھی قدرت ہے، لیکن یہ قدرت اس قدرت سے ایک درجہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس درجے کے بڑے ہونے کی بنیاد پر وہاں پہ تو وہ ادنا وہ قدرت جس کے ساتھ معمور بھی آدمی بجا لا سکتا ہے، اگرچہ بجا لانا وہ مشکل ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ وہ ایک درجہ مرتبہ زیادہ قوت ہوتی ہے۔ اس زیادہ ہونے کی بنیاد پر معمور بھی کو بجا لانا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اب آگے مزید فرق بتا رہی ہیں کہ جو قدرت میسرہ کے ساتھ واجب، قدرت میسرہ کے ساتھ واجب، تو پھر کہتے ہیں وہ واجب میں آسانی، تتغیر صفت الواجب، ان بثانیت تتغیر صفت الواجب، کہ اس دوسرے کے ساتھ، دوسرے سے مراد قدرت میسرہ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ واجب کا جو صفت ہے اشکال سے یا مشکل ہونے سے کدھر چلا جاتا ہے؟ متغیر ہوتا ہے آسانی کی طرف۔ اب پھر واجب آسان ہو جاتا ہے اور اس میں مشکل نہیں ہوتا۔ اب جو واجب اس قدرت ممکنہ کے ساتھ واجب ہے اور اس قدرت ممکنہ کی شرط ہونے اور بنیاد پر واجب ہونے کی وجہ سے اس میں آسانی ہے، اب اس طرح کے واجب کے قائم دائم رہنے کے لیے شرط ہے کہ وہ قدرت میسرہ بھی قائم دائم رہے۔ اگر وہ قدرت میسرہ قائم دائم رہی تو پھر یہ واجب بھی باقی رہے گا، لیکن اگر وہ قدرت میسرہ قائم دائم نہیں رہی، باقی نہیں رہی، تو پھر یہ واجب بھی باقی نہیں رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ قدرت ممکنہ کے ساتھ جن عبادات کی ادائیگی کے لیے قدرت ممکنہ شرط ہے اور قدرت ممکنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی واجب ہے، وہاں پہ جب ایک دفعہ وہ تو وہاں پہ اس واجب کی باقی رہنے کے لیے اس قدرت ممکنہ کا باقی رہنا شرط نہیں ہے۔ قدرت ممکنہ کا باقی رہنا شرط نہیں ہے۔ مثلا نماز کے لیے اور روزے کے لیے وہ قدرت ممکنہ جو آپ کو بتا رہی ہیں ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ اب وہ مثلا اس وقت وہ قدرت ہے لیکن وہ مثلا نہیں پڑھا، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو اب اس قدرت کا بعد میں باقی رہنا ضروری ہے جی؟ اس واجب کے باقی رہنے کے لیے نہیں، باقی نہ رہے پھر بھی وہ نماز باقی رہے گی اور روزہ باقی رہے گا۔ لیکن یہ جو واجب ہوتا ہے قدرت میسرہ کے شرط کے ساتھ اور اس قدرت ممکنہ میسرہ کے ساتھ واجب ہونے کی وجہ سے اس میں ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے، اس واجب کے باقی رہنے کے لیے اس قدرت میسرہ کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ قدرت باقی نہ رہی تو پھر واجب باقی نہیں رہے گا، اگر وہ رہی تو پھر یہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتا رہی ہیں کہ ایک دفعہ من جانب اللہ کو یہ عمل آسانی کے ساتھ واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ باقی نہیں رہتا مگر آسان ہو کر باقی رہتا ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر کیا رہیں، باقی رہے اگرچہ مشکل ہو، نہیں، ایک دفعہ جب واجب ہے نا آسانی کے ساتھ تو پھر یہ باقی رہتا ہے آسان ہو کر۔ سمجھ رہی ہے؟ اب اگر قدرت میسرہ باقی رہے تو پھر تو آسان رہے گا نا، لیکن اگر قدرت میسرہ باقی نہیں رہی تو پھر آسان رہے گا۔ یہاں میں پڑھ لیتا ہوں۔ وَفَرَّقَ مَا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان فرق بتا دیا ہے کہ دوسری قدرت میسرہ کے ساتھ جو واجب ہوتا ہے
تو اس واجب کی صفت بدل جاتی ہے آسانی سے نہیں، مشکل سے، عسر سے آسانی کی طرف، اور وہ آسان ہو جاتا ہے، فیسیر سمحن سہلن آسان ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی آسان ہوتی ہے۔ اب اسی وجہ سے بتا رہی ہیں فَيَسْتَرِطُ دَوَامُهَا لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ، اس قدرت ممکنہ کا دائم رہنا ضروری ہے، لِبَقَاءِ الْوَاجِبِ واجب کے باقی رہنے کے لیے۔ واجب تب باقی رہے گا جب یہ قدرت میسرہ دائم رہیں، اگر یہ قدرت نہ رہی تو واجب نہیں رہے گا۔ وجہ کیا ہے، شرط کیوں ہے دائم رہنا؟ لِأَنَّ الْحَقَّ مَتَى وَجَبَ، اس لیے کہ حق جب واجب ہوتا ہے کسی صفت کے ساتھ، مثلا آسانی کی صفت کے ساتھ واجب ہوا، تو وہ حق پھر باقی نہیں رہتا، الا یہ کہ وہی آسانی والی صفت ہو، نہ کہ مشکل ہو۔ اب یہاں پہ قدرت اگر باقی رہی تو آسان رہے گا، قدرت نہ رہی تو پھر تو آسان نہیں رہے گا، جب آسانی نہیں ہے تو پھر وہ واجب بھی نہیں رہتا۔ ختم، ختم والا کر دیا وَلِهَذَا قُلْنَا، عرصی پر آگے اب تفریح بتا رہے ہیں کہ اس واجب کے باقی رہنے کے لیے استاد آیا ہوگا، میں بس کروں، آیا ہے، آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، ورنہ یہ تفریح اس کے ساتھ ٹچ ہے، اس لیے نماز نے بس کرنا تھا۔ 10 منٹ باقی ہے، میں 10 منٹ لیٹ آیا ہوں، لیکن ابھی باقی ہے نا، 40 پہ ختم ہونا ہے۔ چلو صحیح، میں پڑھتا ہوں، آپ پہلے بتا دیتے۔ اب آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ واجب ہوتی ہے، اس کے ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے قدرت میسرہ شرط۔ کون سی شرط قدرت شرط ہے؟ قدرت میسرہ۔ وہ قدرت میسرہ وہ کس صورت میں، کس طرح وہ اس کی ادائیگی کے لیے کہ دیکھے نصاب کا مالک ہوں، اور نصاب کے مالک ہونے کے بعد اس پر پورا سال گزر جائے۔ اب سال گزرنے کے بعد اس کے لیے 40واں حصہ ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا آسان نہیں ہوتا؟ آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ وہ اس طرح پھر اندر کٹ بھرا ہوا ہو تو پھر تو سارا وہ مال ہی مال ہو جائے، پھر بھی اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ 40واں حصہ فرمایا تو 40واں نا، تو 40 تو وہ حصہ لے لیں گے، باقی تو سارا آپ کے پاس رہے گا نا، آسان نہیں ہوگا، مشکل کہاں پہ ہوگا۔ چلو، ادنا وہ تو نہیں ہے نا جو کہ مشکل، ادنا وہ قدرت تو نہیں ہوئی نا جس کے ساتھ ادا کرنا آدمی معمور بھی کو ادا کر سکے۔ ادنا کے لیے تو مثلا آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، اتنا مال ہو کہ آپ خود کھا سکتے ہیں، بچے کھا سکتے ہیں، پھر بھی کیا زکوٰۃ ادا ہو، یہ ادنا وہ قدرت، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں وہ تفصیلہ بتا رہے ہیں کہ وہ مال اس قدر نصاب کے بقدر مال کا مالک بن جائے، وہ اور اس پر پھر سال بھی گزر جائے، تو اس کے بعد پھر ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ تو اس کا ادائیگی میں آدمی کے لیے آسانی ہوتی ہے، آسانی نہیں ہوتی؟ آسانی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ 40واں میں نے 40واں تو 2.5% بنتا ہے، دونوں میں تکرار کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، 40واں میں بتا رہا ہوں، تو پھر 40واں 100 میں سے وہ 2.5% بن جاتا ہے، ٹھیک۔ اب بتا رہی ہیں اصل جو تفریق ہے۔ اب یہ سال گزر گیا، سال گزرنے کے بعد وہ جو نصاب ہے جس کا یہ مالک ہے، سال گزر چکا ہے اس نصاب پہ، اس مال پہ، وہ مال اگر ہلاک ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے، تو ہلاک ہونے والی صورت میں قدرت میسرہ باقی رہتی ہے؟ باقی نہیں رہتی، تو پھر وہ واجب باقی رہے گا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی، ساقط ہو جاتی۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح اگر نصف اس طرح ہلاک ہو جائے
تو پھر اسی کے بقدر زکوٰۃ ساقط ہے نا. اب نصاب باقی رہے گا. ٹھیک ہے، سال پورے ہونے کے بعد اس کے پاس ہو تو تب ہی پھر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمے وہ واجب باقی رہے گا. لیکن اگر یہ نہ رہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کیونکہ یہ ابتدا اور آخر کے اوپر بھی یہ زکوٰۃ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آخر میں بھی وہ ہو تو پھر جو ہے نا اس طرح ہلاک ہو گیا تو پھر تو آخر میں نہیں رہا. جی 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 یا جو ہے نہیں، آخر نہیں، سال پورا ہو چکا ہے. ہاں لیکن الف سے یا تک مکمل سال سارا مکمل ہو چکا ہے. 2-3 دن مثلا ہفتہ گزر چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہلاک ہو جائے نصاب، اچھا ہاں زکوٰۃ ساقط ہے حنفیہ کے نہیں ہے. سمجھ نہیں گئے آپ؟ سمجھ رہے ہیں کہ آخر میں یہ تو اس کی اپنی تاخیر کی جو اس نے کی ہے، یہ بہرحال اس نے تاخیر کی ہے نا. تاخیر تو کی ہے، ہاں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر تاخیر کر چکا تو تاخیر کے بعد، آپ تاخیر کے بعد نہیں پکڑ، اس لیے کہ آسانی دی ہے شریعت نے شروع میں. اب اگر وہ نصاب نہ رہیں اور پھر بھی ادائیگی باقی رہے تو پھر تو شریعت نے پہلے آسانی کے ساتھ واجب اس زکوٰۃ کی ادائیگی رکھی تھی نا اس پر. اب تو پھر مشکل، پھر تو ضابطہ بالکل چینج ہو جاتا ہے. وہ تو ہے، لیکن استاد جی ہے نا مسئلہ ہے اس طرح. مسئلہ اب یہ ہے نا کہ فردا ہلاک ہو گیا مال. اب اس وقت تو یہ جو ہے نا معذور ہے کہ میسر وہ جو ہے نا وقت وہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا ہے. جی جی. لیکن اگر کچھ مہینے بعد سپوز یا 2-3 ہفتے بعد، مہینے بعد پھر اس کے پاس مال آ گیا نہیں تو نہیں وہ نہیں، اسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. اسی کا حصہ دینا ضروری ہوتا ہے. وہ جب چلا گیا یہ بھی ساتھ چلا گیا. یہ وہ قدرت ممکنہ والی طرح نہیں ہے کہ وہاں پہ تو قدرت نماز کی طرح نہیں ہے، روزے کی طرح نہیں ہے کہ وہ قدرت ممکنہ بس صرف ادا کے لیے وہ ایک دفعہ ادائیگی واجب ہوئی اس کی وجہ سے، اس کے بعد بقا ضروری نہ ہو. بعد میں اگر یہ یعنی بیمار ہو گیا اور یہ قضا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے، ساقط نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ تو قدرت میسر ہے. یہ تو فرق بتا رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ ہے. اب یہ قدرت باقی رہے گی تو یہ رہے گا، یہ نہیں رہی تو پھر واجب نہیں ہوگا. سمجھ نہیں آئی؟ دل نہیں مان رہا. سختی کی طرف آپ کیوں جا رہے ہیں؟ نرمی ہے شریعت میں. وہ تو ہے، لیکن اگر اس طرح نرمی بندہ جو ہے نا وہ کہ یہ نرمی ہے، ہفتہ نہیں کرے، کوئی دوسرا کہتا ہے کہ جو ہے نا 2 ہفتے نہ کرے، تو یہ کتنے تک جو ہے نا اس کی فرصت ہے تو وہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے. وہ مامور بھی مقید بالوقت ہے نہیں. جب مامور بھی مقید بالوقت ہو اس میں بھی تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے. یہ تو وقت ہے اس کے لیے نہیں. تو دم حیات اس طرح ہے تو پھر آپ کیوں اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں دے رہی ہیں اور اس پر ضروری کہتا ہے کہ کرو جلدی کرو. ڈنڈا آپ نے اٹھایا ہوا ہے، چھوڑو رکھ دو. مال تو کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے نا، باقی رہتا ہے. ولہذا قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا بأنہ یسقط الزکوٰۃ، زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے بہلاک النصاب، نصاب کے ہلاک ہونے کی وجہ سے. والعشر، اور عشر وہ بھی اس طرح قدرت میسرہ کے ساتھ واجب ہے. وہ عشر بھی ساقط ہو جاتا ہے بہلاک الخارج، اس پیداوار کے ہلاک ہونے کے ساتھ. اگر وہ جل جائے فصل تو فصل کے جلنے والی صورت میں وہ زکوٰۃ، وہ عشر جو ہے وہ بھی ساقط. والخراج، اور اسی طرح خراج جو ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے. اذا استلم الزرع آفۃ، جب وہ کوئی آفت آ جائے کھیتی پر اور آفت کی وجہ سے اس کی بیخکنی ہو جائے، مکمل ختم ہو جائے، تو پھر خراج ساقط ہو جاتا ہے. لأن الشرع اوجب الاداء بصفت اليسر، یہ جتنے بھی واجبات ہیں شریعت نے ان کو واجب قرار دیا ہے قدرت میسرہ کے بنیاد پر، آسان ہو کر واجب قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کیسے ہے؟
قدرت میسرہ کے ساتھ آسان ہو کر کیسے واجب ہے؟ کیا آپ کے پاس عینک نہیں ہے؟ انہ خص الزکاۃ بالمال النامی الخولی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے ادائیگی کے واجب ہونے کو خاص کر لیا ہے، کیسے مال کے ساتھ؟ بڑھنے والے مال کے ساتھ، اور سال گزر جائے تو آسانی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور عشر کو خاص کر لیا ہے، کیسے پیداوار کے ساتھ؟ حقیقی پیداوار کے ساتھ اس میں سے 10واں دینا ہے، نہ وہ اپنے پاس، تو آسانی ہے نہیں؟ اس طرح خراج کو خاص کر لیا ہے بالتمکن من الزراعہ، کھیتی باڑی کرنے پر قادر ہونے کے ساتھ کہ زمین پہ بارش بھی ہو جائے اور ذرائع کھیتی باڑی کے وہ جو آلات ہے، وہ ذرائع ہے، وہ بھی موجود ہوں، قادر ہوں، تو تبھی ہی وہ خراج واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہی قدرت، کون سی قدرت ہے؟ میسرہ ہے نا، آسانی ہو جاتی ہے ان چیزوں کے ساتھ ادائیگی میں۔ اب جب آسان ہو کر واجب ہے تو پھر وہ قدرت باقی رہے گی جس کے ساتھ یہ آسان ہو ادائیگی۔ اگر وہ قدرت باقی نہ رہی، یعنی وہ حساب ہلاک ہوا یا وہ فصل جل گئی، تو پھر وہ زکوٰۃ بھی ساقط اور وہ عشر بھی ساقط۔ یہاں تک کافی ہے، آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔